حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم کا تو بڑا تذکرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ان کی بڑی شان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل مشابہت رکھتے تھے، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ امام حسن کا ایک بیٹا تو شہید نہیں ہوا۔ امام حسن کے کل 13 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ واقع کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ کبھی نام پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے تو رو پیٹ کے اٹھ کے چلے جانا ہے، شعر و شاعری سن کے چلے جانا ہے۔ نانا شعر و شاعری بھی سنیں آپ، یقین جان حضور کی تعریف جس لہجے میں کیجئے اس کی اپنی شان ہے، لیکن کوئی سمجھ کے بھی جائیں۔ امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے بیٹے ہو رہے ہیں؟ ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے 2 بیٹوں کا نام ذرا پوچھ کے دیکھیے، بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ اچھا حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں بھلا؟ 9 بیوی ہیں، 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں، ایک کے روایت 19 بیٹے ہیں۔ ذرا پوچھئے تو صحیح، حضرت علی کے ان بیٹوں کا نام کیا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ چلیں سارے 18-19 بیٹوں کا نام نہیں آتے، واقعہ کربلا میں کتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں؟ ایک صرف حضرت امام حسین تو شہید نہیں ہوئے، ہاں ان کو تو شہادت ہی، ان کو سید الشہداء ہے، ان کی تو شان ہی براء البراء ہے۔ ہم بھی قائل ہیں کہ حضرت امام حسین کوئی عام بندہ نہیں ہے، حضرت امام حسین وہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی تے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی تے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ ارے حسین اس دا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین اس دا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عامل، حسین کامل، حسین ساجد، حسین عابد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے دا طول لکھ لے۔ اور حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، ایک گنتی شنتی دے رولے چھڑ دے نبی دا سارا گھرانہ پاکے۔ لیکن آپ امام حسین کا ضرور تذکرہ کریں، صف اول میں سر فہرست کریں تو امام حسین کے اور بھائیوں کا نام ہی تو کم از کم بتا دو۔ کوئی نہیں بتائے گا، آپ بتاتے ہیں تو راز کھلتا ہے۔ حضرت امام حسین کے علاوہ حضرت علی کے 6 بیٹے اور شہید ہو رہے ہیں، کل 7 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اور حضرت علی کے 18 بیٹوں میں اگر ان کی فہرست ڈھونڈو گے، ان فہرست میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر آئے گا، ایک کا نام عمر آئے گا اور ایک کا نام عثمان آئے گا۔ اور اگر آپ واقعہ کربلا میں ان 7 بیٹوں کا نام پوچھتے ہو، اگر حضرت امام حسین کا نام آئے گا، حضرت عباس کا نام آئے گا، حضرت جعفر کا نام آئے گا، عبداللہ کا نام آئے گا، علی اصغر و علی اکبر کا نام آئے گا، ان سارے حضرت علی کے گھرانے کے لوگوں کے نام آئیں گے تو اس میں عثمان کا بھی نام آئے گا، اس میں ابو بکر کا بھی نام آئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یار نام تو ایسے رکھ لیتے ہیں، نام تو ایسے، اگر نام ایسے دشمنوں کے نام رکھ لیتے ہیں نا، پھر اپنے بیٹے کا نام رکھو ابو لہب، رکھو اپنے بیٹے کا نام یزید، رکھو اپنے بیٹے کا نام ابو جہل، نہیں رکھتے نا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ دشمن تھا۔ یار تم اپنے بیٹے کا نام اس کا نہ رکھو جو دشمن ہو، بھلا علی اپنے بیٹوں کے نام ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ اور آپ پوری کبھی شجرہ نسل پڑھ کے تو دیکھو، پوری نسل میں نیچے پڑھ کے دیکھو، آپ کو ابو بکر و عمر نامی بندے ملیں گے، آپ کو عائشہ نامی بیٹیاں ملیں گی۔ صحابہ تو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے سے مر مٹنے والے تھے، ہم کدھر چلے گئے؟ آپ نے کبھی سنا ہے یہ حدیث پاک جو بیان کی جاتی ہے، ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام میں اور بات میں چلنے میں اگر سب سے زیادہ مشابہت دیکھی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی دیکھی ہے۔ کبھی پوچھا ہے اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اگر پوچھیں گے تو بیان کرنے والے اس کو ہماری ماں ام المومنین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیا بات سمجھے میری؟ یہ ساری چیز میں نے جو آپ کے سامنے رکھی، یہ رکھی صحابہ اور حضور کی آل آپس میں شیر و شکر تھے۔ کیا تھے؟ جو میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، رحماء بین
بینہم، آپس میں شفیق و مہربان تھے، ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے حفاظت کرنے والے کون تھے؟ حسنین کریمین تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جملے جو حضرت عمر نے کہے تھے ایسے کہہ دیے تھے، فرمایا امام حسین کا مقابلہ کرنے والوں اور حسن کا مقابلہ کرنے والوں، فاتنی بے ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و امتن کا امتہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما۔ آپ کی چپ پہ بھی صدقے یار، شیر ہوتا تو سب نے اٹھ جانا تھا، حدیث پہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی آپ کی چپ کھل جائے گی، جب بلوانے والے آئیں گے نا تو چپ کھل جائے گی۔ اس روایت کو تو ذرا سنیے، حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں امام حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے ہو نا تو ان کے ابا جیسا ابا لے آؤ، ان کی امی جیسی امی لے آؤ۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، بابا سے بول دیے سبحان اللہ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ان کے ابا جیسا ابا لے آؤ اور ان کی فرمایا وجدن کا جدہما وجدتن کا جدتہما، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ تو ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ۔ اور فرمایا وخالن کا خالہما وخالتن کا خالتہما، ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ تو ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ۔ وَأَمِّن کا امہما وَأَمَّتن کا امتہما، فرمایا ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ تو ان کی پھپھو جیسی پھپھو لے آؤ۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے کیا تجھے، بیٹا نبی نے اپنا بنایا ہے کیا تجھے، جھولے میں نوریوں نے جھلایا ہے کیا تجھے، علم نبی علی نے پڑھایا ہے کیا تجھے۔ اور اگلی بات سنیے، صحابہ کرام علیہ الرضوان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے پیغام کی طرف آتے ہو، ٹائم اختتام کو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ اختتام میں دونوں موضوع پہ بات کروں۔ حضرت امام حسین نے یہ سبق، یہ ساری قربانیاں بھلا کس لیے دی؟ بادشاہت کے لیے دی، خلافت کے لیے دی، نام کے لیے دی؟ یار جن کو رسول اللہ جنت کی سرداری دے دیں انہیں اس دنیاوی بادشاہت کی کیا ضرورت تھی؟ تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی۔ حضرت امام حسین نے یہ جو ساری قربانیاں دی ہیں نا میرے عزیز، میں آپ کو عرض کروں اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے پہلی نظر کون سی مشکل ہوتی ہے اور سب سے آخری نظر کون سی مشکل ہوتی ہے تو میں کہوں گا کعبۃ اللہ پہ سب سے پہلی نظر پڑے وہ نظر مشکل ہوتی ہے اور روضۃ الرسول پہ آخری نظر پڑے وہ سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑا ہے، مکہ المکرمہ بھی چھوڑا ہے، حج کا موسم بھی چھوڑا ہے، یہ سارا لمبا سفر بھی کیا ہے، سب کی قربانیاں بھی دی ہیں، کس کے لیے؟ حضور کی شریعت کے لیے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ کس کے لیے دیے؟ دین کے لیے دیے۔ تب ہی تو کہا گیا جس شہر نے نقشہ کھینچا نا، یزید بولا بڑی فوج میرے ہاتھ میں ہے، حسین بولے نتیجہ خدا کے پاس ہے، یزید بولا میں جابر ہوں جبر کر سکتا ہوں، حسین بولے میں صابر ہوں صبر کر سکتا ہوں، یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، حسین بولے مجھے نانا کو منہ دکھانا ہے۔ ہمیں تو اپنے منہ کی فکر نہیں ہے نا میرے عزیز، ہم تو پیسے کوٹھیاں جائیداد بنگلے کے پیچھے لگتے ہیں۔ اگر ناراض نہ ہونا جب بندہ مر جاتا ہے نا، جب میت چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے لوگ آ کے یہ نہیں پوچھتے اس کی کوٹھیاں کتنی ہیں، اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، کیا کہتے ہیں اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ روح نکلی تھے جس اولاد کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہو نا اور ادھر امام حسین کا دم بھرتے ہو کہ ہم ان کے پیار کرتے ہیں، حضرت امام حسین تو سجدے میں سر کٹا رہے ہیں۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ امام حسین سے اگر پیار کرتے ہیں امام حسین سجدے میں سر کٹاتے ہیں۔ امام حسین کے بابا کی بات کرتے ہو ایک نماز رہتی ہے تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ ان کی امی کی بات کرتے ہو دو نفل جو شروع کریں رات ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے نانا کی بات کرتے ہو کہ اس حالت میں بھی نماز کے لیے آتے ہیں، ایک صحابی ادھر سے کندھا دیتا ہے ایک صحابی ادھر سے کندھا دیتے ہیں، حضور پھر بھی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور ہم کیسے؟ آج تو ساری آسانی ہے، ایسے چل رہے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس پھر بھی نماز کا وقت نہیں ہے۔
امام حسین نے یہ سبق نہیں دیا. میں عرض کر رہا تھا جس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نا, روح نکلی تے مردہ ہویوں, ہر کوئی تے تو ڈردا, ایک پل تینو رہن نہ دے دے, مان کریں جس گھر دا. اگر مجھے اجازت ہے بابا فرید کا ایک شعر پڑھ دوں, آپ جس لیے لگتا ہے سوئے ہوئے. فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڑ کے شیش محل چلے. ان دے سبحان اللہ کہہ دے ہو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر, کوئی اج چلیا کوئی کل چلے. آپ کو بتانا نہ پڑے میں حضور کا غلام ہوں. حضرت امام محمد کو جانتے ہو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہوتے اور کہتے جن کا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو ان کا بڑا محمد کتنا حسین ہو. ہم مر جو جائیں نا, ہمارا چہرہ بتائے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ 40 سال 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا, بابے نے داڑھی کا رگڑا لگوانا نہیں چھوڑا. اور کسی نوجوان نے کہا بابا جی کتنے عرصے سے داڑھی کا رگڑا لگوا رہے ہو؟ اس نے کہا پتر 20 سال کی عمر سے ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ. فرمایا بابا جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے, جس کا رگڑا لگا رہے ہو وہ نہیں رک رہی, تسی رک جاؤ. نہیں سمجھے آپ. فرمایا تسی رک جاؤ. بابا کہتے ہیں خوراک ہوندی ہے. انہیں کہا پھر اتنے خوراک نہیں ہوندی. یہ تو ہم کہتے ہیں وچ قبر دے آقا آکھن گئے انہوں چھڑ دیو میرے. اگر حضور نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی, یہ تو میری سنت کو چھوڑتا تھا, یہ میرے میں سے ہے ہی نہیں, پھر کدھر جائیں گے. کہتے ہیں داڑھی تو سکھوں کے بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ تمہیں سکھ نظر آگئے, تمہیں رسول اللہ نظر نہیں آئے, تمہیں صحابہ نظر نہیں آئے, انبیاء علیہ السلام کی سیرت آپ کو نظر نہیں آئے. حضرت امام حسین نے تو یہ ساری قربانی اسی لیے دی. حضرت امام حسین نے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. امام زین العابدین جب آپ کا انتقال ہوتا ہے, لوگوں نے اپنے کندھوں پہ نشان دیکھے, سیر عالم نبلا اٹھا کے دیکھے, لوگوں نے کندھوں پہ نشان دیکھے. کیا تھی؟ آپ مدینہ شریف میں رات کو لوگوں کے گھر میں راشن پہنچا کے آیا کرتے تھے. اور ہم تو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں. دارالفتہ میں رونا آتا ہے جب ایک بہن آ کے کہتی ہے کہ میرا بھائی مجھے سنگت بھی نہیں دے رہا. اور اس ظالم باپ کو بھی میں کہوں گا کہ جو باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام جائیدادیں لگوا دیتا ہے اور بیٹیوں کو مردہ لکھوا دیتا ہے, اے ظالم اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا, لوگ تو دوسروں کو لوٹتے تھے, تو بہن کو ہی لوٹ کے آ گیا. لوٹنا تو وہ بھی برا تھا, لوگ تو دوسروں کو لوٹتے تھے, تو بیٹی کو ہی لوٹ کے آ گیا ہے. کیا جواب دے گا رب کو؟ سرے معاشر وہ پوچھیں گے خدا کے سامنے, کیا جرم حساب دیں گے خدا کے سامنے. حضرت امام حسین اگر گئے تو شراب کے خلاف گئے. آج ہماری کوئی شادی کوئی محفل بغیر شراب کے نہیں ہوتی, اور یہ حدیث ہمیں بھول جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں من شرب الخمر متعمدا, جس نے جان بوجھ کے شراب پیا, کانو وکان امہ او خالتہ, فرمایا اس نے ماں سے زنا کیا جیسے اس نے خالہ سے زنا کیا. میں آپ کو عرض کروں, آپ کو پتہ ہے دودھ کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کو پڑھیے, قرآن کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. میں تو توجہ کیجئے, اگر میں مفہوم عرض کروں, اللہ فرماتے ہیں انسان دیکھ تو صحیح, ہم نے جانور کے پیٹ میں تیرے لیے کیسی مشین لگائی ہے. ایک طرف سے گوبر کا گڑھا ہے, ایک طرف سے خون کی نالی ہے, ایک طرف سے پیشاب کی نہر ہے, درمیان سے دودھ نکلتا ہے. نہ گوبر کی سمیل ہوتی ہے, نہ خون کا رنگ ہوتا ہے, نہ پیشاب کی بدبو ہوتی ہے. کدھر چلے گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چوریاں ہم کریں, جھوٹ ہم بولیں, زنا کاری ہمارا شیوا ہو, شراب ہم پیئیں, بہنوں کا حصہ ہم کھا جائیں, بیٹیوں کو معروم ہم کریں, اور پھر محرم آئے اور کہیں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. کتنا ٹائم لگا؟ پھر کہیں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ پھر افسوس نہیں ہوگا. امام حسین کا یہ پیغام نہیں ہے میرے عزیز. یہ ذہن میں رکھے, آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ بھی کریں, سب بولو استغفر اللہ, بولنے کچھ نہیں ہوتا. میرے عزیز اس کو انجوائے نہ کیجیے. حالات بدلتے ٹائم بے پرواہی ویک سجن دی, جتھے کسے دی بیش نہ جاوے, تاجاں والے در در رولے, منگتیاں تخت بٹھاوے. مدد نہیں کر سکتے تو یہ سوشل میڈیا پہ نیچے کومنٹس انجوائے کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے معافی مانگے, اس کو عبرت کے طور پر لیں. ان کے بڑے بڑے اونچے مکان تھے, بڑے بڑے پہاڑ تھے, جب پانی آیا ہے نا پھر پہاڑ آگے آڑ نہیں بن سکے, وہ پہاڑ بھی ایسے ندیوں کی طرح بہ رہے ہیں.
ہم یہاں بیٹھ کے صرف انجوائے کر رہے ہیں، نہ من کے شن کے پھیر میاں کر نفس پلید نو زیر میاں، نہ من کے شن کے پھیر میاں کر نفس پلید نو زیر میاں، پڑھ الف لام تے میم میاں، رب دیوے عقل سلیم میاں، کر بندے دی تعظیم میاں، اے بندہ ہستی عظیم میاں۔ آج ہم 5000 نہیں دے سکتے، آج ہم آپ کہتے ہیں ہمارے پاس، آج تو کتنی جدید دور ہے، آپ ہر بندے کو جانتے ہیں، آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے کی بات ابھی آپ نے سنی، امام زین العابدین تو راشن پہنچا رہے ہیں، حضرت عمر خود کندھوں پہ آٹا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں، غلام سے کہتے ہیں اگر آج تو میرا بوجھ اٹھاتے ہو تو بتاؤ قیامت کے دن بھی اٹھاؤ گے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی، ہم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل ہمارے ساتھ ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ اس تکبر اور غرور کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ میرے عزیز یہ چودھران، یہ بڑا پن اگر میرا اور آپ کا ختم نہیں ہوتا نا، کبھی کسی میت کے غسل میں شامل ہو جاؤ، پتہ چلے بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بندہ تو سینٹ بھی نہیں بدل سکتا، اسے پتہ تک نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ بھائی بلے شاہ نے کہا تھا نا، عرض کر دوں، ابو لے شاہ نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ یہ پھلاں دے تو اتر بنا، پھلاں دے تو اتر بنا، اترا دی پھر کٹ دریا، دریا دے وچ رنج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی۔ کیسے پاکستان میں ہم رہنے والے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک رہنے والے لوگ، ہم کدھر چلے ہوئے ہیں؟ شاکر نے کہا تھا نا، پاکستان دے لوگو پلیدی نو مکا دے وہ، سرے کی سمجھ آئے گی تھوڑی بہت؟ پاکستان دے لوگو پلیدی نو مکا دے وہ، نتا جیوی یہ نہ رکھے اکوں واپس ولا دے وہ۔ چلو جنو سمجھ آئی ہوتا سبحان اللہ کو جو یاد فرماتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں پلیدی کو ختم کرو، اگر ختم نہیں کرتے تو جس نے نام رکھے اس کو نام واپس بلا دو۔ پاکستان دے لوگوں پلیدی نو مکا دے وہ، نتا جیوی یہ نہ رکھے اکوئے نام ولا دے وہ، اور جتھاں مخلص نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ۔ چلو تسی تے مخلص نمازی اپنے پہ سبحان اللہ بول دو، جتھاں مخلص نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ، جو ملہ دیاں دکانہ ہیں مسیطہ نو ڈھا دے وہ۔ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدہ پہ، اوپر لکھا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، نیچے غریب مر گیا قبر میں پہنچ گیا، فیصلہ پھر ہو رہا ہے۔ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدہ پہ، ای ہو جائی ہر عدالت نو بما عملہ اڑا دے وہ۔ یہ سچ آکھن بغاوت ہے، بغاوت نہ ہے شاکر دا، جلاؤ بھاویں گھر میں دے، میں دے خیمے جلا دے۔ کیسے ہم رہنے والے ہیں؟ کدھر ہم چل گئے؟ کسی نے کہا تھا نا، کچھ بخش دی ریت تے چھ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت تے چھ نہیں ملدا، مخلوق خدا نال پیار کیتا کر، رب صرف مسیح تے چھ نہیں ملدا۔ حرام کے پیسے کھا کے، حرام کے پیسوں سے لباس خرید کے، غریب کے ساتھ سود کا لین دین کر کے، اس کے پیسے ہڑپ کر کے، ان کے بچوں کا حق کھا کے، یتیم بھتیجوں کا حصہ کھا کے اور یتیم پوتوں کا حق کھا کے اگر آپ نماز پڑھنے آئیں گے اور حرام کا لباس ہوگا تو بتائیے وہ نماز قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کر، فرمایا ایک بندہ لمبے لمبے سفر کر کے آتا ہے، ادھر آ کے بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، فرمایا مطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس کا بھی حرام کا ہے، اس کا پہننا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، فانا یستجاب لذالک، فرمایا ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اچھا مجھے بتائیے، ایک مقصد تھا یزید کا، ایک مقصد کیا تھا؟ شاید آپ تھک گئے، مجھے تو قاری صاحب جب بتائیں گے میں نے تب بس کرنی ہے، اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی تو میں بس سبحان اللہ بول دیں۔ یوں سمجھے، میں آپ کو یوں سمجھے، سنیے جزاک اللہ، سنیے ایک مقصد تھا یزید کا اور ایک مقصد ہے امام حسین کا۔
ایسے ہے یا نہیں؟ ہدف لے رہے ہو۔ یزید کا ہدف کیا تھا؟ میری خلافت رہ جائے، میری حکمرانی رہ جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کا ہدف تھا میرا عہدہ رہ جائے۔ شمر کا ہدف تھا میرا نام رہ جائے۔ خولی کا ہدف تھا کہ مجھے منصب مل جائے۔ امام حسین کا ہدف یہ تھا اللہ کا نام باقی رہ جائے، حضور کی شریعت باقی رہ جائے۔ پھر کائنات نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہی ہے میرے عزیز، نہ یزید کی حکمرانی رہی، نہ عبید اللہ بن زیاد کی وہ گورنری رہی، نہ خولی اور شمر کو وہ حکومت ملی، نہ ان کا نام رہا۔ آج نام زندہ ہے تو امام حسین کا زندہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، ارے بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ اکبر۔ آج جدید دور ہے، آپ نادرہ کے دفتر میں چکر لگائیں اور پوچھیں اتنی صدیاں بیت گئیں، 61 ہجری کے بعد کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا نام یزید ہو، آپ کو کوئی بچہ نہیں ملے گا۔ لیکن کسی گلی میں چلے جاؤ، رہنے والے رسول اللہ کے غلام ہو، آپ کو حسین نامی بچہ ملے گا۔ اور حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی، بولیے جو کہتے ہیں زندہ ہے وہ بولے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو بندے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ مردہ بولیے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بولیے۔ پتہ نہیں آپ کہتے ہیں قاری صاحب نے کیا کان میں کہا ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کم از کم پھر تو محبت سے سننا چاہیے۔ مجھے تو آج ٹائم ہی مل گیا، میں علماء کو نہیں دیکھ رہا یہ میری اصلاح کریں گے، مجھے تو الحمدللہ آج کچھ چیزیں سنانے کا ٹائم مل گیا۔ سنو، اچھا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار امام حسین چلے گئے، سر جسم سے الگ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں، کہ ظالم ذرا یہ تو بتاؤ جو مردہ ہوتے ہیں ان کے سر بھی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ اگر بولو مردوں کے سر بولتے ہیں، امام حسین کا سر سمجھ بھی رہا ہے، امام حسین کا سر جواب بھی دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سے دوستیاں لگائی ہیں نا، قرآن سے یاری لگائی ہے، امام حسین کے خیموں سے چلانے کی آوازیں نہیں آئی، امام حسین کے خیموں سے قرآن کی آواز آئی ہے، درود و سلام کی آواز آئی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سے یاریاں لگائی ہیں آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں نا، دور جانے کی ضرورت نہیں، داتا حضور چلے جائیں، شرط یہ کہ دروازہ کھلا ہو۔ داتا حضور نے قرآن سے پیار کیا ہے تو دن کو بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، رات کو بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں نشئی ہیں، بھنگی ہیں، چرسی ہیں، ظالم تمہیں بیر بھنگی چرسی نشئی نظر آگئے، تمہیں اندر بابا فرید نظر نہیں آیا، خواجہ معین الدین نظر نہیں آیا۔ تیری یاری ان سے ہے، ہماری یاری ان سے ہے نظر میں وہ جلوہ گر، نظر آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری آنکھ کا قصور ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، کوئی کہے نہیں یار یہ بات پھر بھی سمجھ نہیں آتی، قبر کے اندر چلے گئے، من و من مٹی کے نیچے چلے گئے، پھر بھلا زندہ کیسے ہیں؟ میرے بھائی یہ کیسے ویسے کا سوال تیرے لیے، اللہ کے لیے کیسے ویسے کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتاؤ ماں کے پیٹ میں زندہ کس نے رکھا؟ بولو اللہ کا نام تو لے لو یار۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ماں کے پیٹ میں تو خوراک جاتی ہے، نالی کے ذریعے جاتی ہے، فلاں ہے، میں اس سے بھی اگلی مثال دیتا ہوں، لیکن وہ مثال بھی بول کے آپ چپ رہے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ تھک ہی گئے، بس میں جان ہی چھوڑ دوں آپ کی۔ سن لیجئے، مزہ آئے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے، سارے لوگ یاد کر کے جائیں، کم از کم حضرت امام حسین کے زندہ ہونے پہ ایک کی مثال اپنی یاد کر کے جاؤ۔ قرآن کی آیتیں تو ہمیں آتی نہیں نا، قرآن تو گر در سے قرآن ہم نے نہ بھولایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہمارے بچوں کو انگلش آئے گی، ہمارے بچوں کو ساری کتابیں آئیں گی، نہیں آئے گا تو قرآن نہیں آئے گا۔ یقین جانے کبھی نماز کے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، پوچھو یار تم جو نماز پڑھ کے جا رہے تمہیں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہیں قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ ہمارا تو حال یہ ہے جنازے میں مولوی سے نیت نہ بتائے تو لوگ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، نیت نہیں دسی تو جنہوں نیت نہیں آتی انہوں دعاواں آدھی ہونی ہیں۔ ویسے جائیداد تقسیم ہو تو ہم اگے ہو جاتے ہیں،
بابے کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, میں بات ختم کرتا ہوں. سنیے, مثال دیتا ہوں کہ اللہ زندہ کیسے رکھتا ہے. مرغی کے بچے بھلا کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں پتا؟ ایسا ہوتا ہے نا, چلو جدید دور نا, تھوڑا قدیم کو جاؤ نا. انڈے لے کر نیچے رکھ کے اوپر مرغی کو بٹھاتے ہیں. کتنے دن کے بعد انڈا ٹوٹا ہے؟ 21 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ ذرا بات توجہ کی ہے. اچھا بتائیے, جب 21 دن کے بعد انڈا ٹوٹتا ہے, بچہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ تو بول دو یار, اللہ کی قدرت پہ سبحان اللہ بول دو. وہ جو انڈا 21 دن کے بعد ٹوٹتا ہے, بچہ زندہ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے؟ بولو. اچھا, وہ 21 دن میں اس انڈے تک خوراک کیسے پہنچی؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. خوراک کیسے پہنچی؟ چونچ کے ذریعے مرغی نے پہنچائی تھی؟ بولو. عورت نے انجیکشن لگایا تھا, یا آپ نے کوئی سوئی کے ذریعے پر ڈرپ لگائی تھی؟ اب مجھے بتائیے, جب انڈا ٹوٹتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے یا انڈا بڑا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ بول دو یار. ہاں, بچہ بڑا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, سانس ہوتی ہے. پیدا ہونے ٹوٹنے کے بعد تو سانس نہیں, پہلے ہے نا. اچھا, مضبوط انڈا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے؟ بولو یار, بچہ. اب بتاؤ مجھے ذرا, اس انڈے میں اس بچے کو زندہ رکھ کے رزق کس نے دیا؟ بولو, دوبارہ بولو, کس نے دیا؟ اللہ نے. اب ذرا میری بات کی طرف آئیے. جو رب ایک انڈے میں مرغی کے بچے کو زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے, وہ رب اپنے بندے کو قبر میں زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے. اچھا, کوئی مانے نہ مانے, قرآن نے جب کہہ دیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, فرمایا جو بندے اللہ کے راستے میں, شمیتا توجہ کیجئے, اللہ کے راستے میں شہید بندے بھی کہتے ہیں کہ بس میچ ختم ہوگی. جو بندے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان. تو میں یہ کہہ رہا تھا, یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں, گلی گلی میں حضرت امام حسین کے نام والا بچہ نظر آئے گا. لیکن ہم یہ دعوے تو کرتے ہیں ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں, ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. اچھا, اگر میں کہوں کہ اب یہ تقریباً کوئی 10 ہونے کو ہے, 11 ہونے کو ہے, اتنی دیر میں ہم بیٹھے ہیں, ابھی محفل اور چلے گی اور انشاءاللہ آپ بیٹھو گے, میری باتیں تو آپ نے جیسے کیسے سنی, آپ کی دنیا بدلے گی, آپ اٹھے گے انشاءاللہ, یا آپ کی آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. حضور کے گھرانے والے جب تقریر حضور کی شان کریں گے تو اس کی بات ہی الگ ہوگی. لیکن اب بھی اگر کوئی بندہ بغیر نماز پڑھے جا کے سو جائے, بتاؤ امام حسین سے وہ پیار کرتا ہے؟ اس کا کردار کس والا ہے؟ یزید والا ہے, امام حسین والا ہے؟ کوئی بندہ آج کی اس محفل سے سننے کے بعد کل جا کے پھر بھی بہنوں کے حق کھا جائے, بتاؤ اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا؟ امام حسین سے پیار کرتا ہے. حضرت علی تو دوسروں کے حقوق تو ایسے ہے, حضرت علی کے پاس تو پوری زندگی میں اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو, سارا مال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں, اور ہم دوسروں کے ہڑپ حصے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھائی بلے شاہ نے نقشہ شاید آج کا ہی کھینچا تھا. اگر آپ سن کے برداشت کر لو تو میں کہہ دیتا ہوں, کر لیں گے. فرماتے ہیں لہو بھی پیتی جاندے ہوتے, حج بھی کیتی جاندے ہو. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے آپ. فرماتے ہیں لہو بھی پیتی جاندے ہوتے, ساری زندگی سود کے پیسے جمع کیے, غریبوں کا مال ہڑپ کیا, اور پھر کہا میں مدینہ شریف سے ہو کے آ گیا ہوں, میں مکہ المکرمہ سے ہو کے آ گیا ہوں, میں حاجی ہوں. سن لے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حرام کے پیسوں سے حج پہ جاتا ہے نا, وہاں جا کے کہتے ہیں لبیک, غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک, تیری کوئی حاضری نہیں. اگر حضور کے روزے پہ جانا ہے نا, پھر اس طریقے سے جائیں, رزق کے حلال سے جائیں. ارے جس نبی کے در پہ جا رہے ہو نا, وہ نبی اپنے امتیوں کے حالات کو جانتا ہے. انہوں نے ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کی, کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ, کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ. ساری زندگی میرے سونے نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لے رب نوں مناؤندے. ہاں, رزق کے حلال سے جاؤ تو پھر میں یہ کہوں گا مجرم ہو اگر تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ آؤ در طواف پہ روتے ہوئے آؤ. ارے مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ, محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. لو بھی پیتی جاندے ہوتے, حج بھی کیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ داتے عمرے کیتی جاندے ہو.
سبحان اللہ تو بول دو یار. میں لہو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے عمرے کیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے. ادھر میں کہوں جناب میں بڑا مفتی ہوں, اتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں, اتنے علماء نے مجھے برداشت کی ہے. قبلہ قاری امیر صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, مجھے چھوٹے بندے کو یہاں بٹھا دیا. میری تو بڑی شان ہے, باہر جا کے کسی کو گالیاں میں دے رہا ہوں, نماز کی ڈیوٹی میں پوری نہ کر رہا ہوں, چوریاں کرنا میرا کام ہو, سود پہ کام میرا ہو, نمازی میرے سے مسئلہ پوچھے تو لڑ میں پڑھوں. پھر کہوں جناب میں تو امام اشی باندھے ہوا ہوں نا. نبی بولے شاہ نے کہا تھا چھری نہ پھیرو نفساں تے دمبے کیتی جاندے. نہیں سمجھے؟ ہاں, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, چھری نہ پھیرو نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو. لوگ ہون بھی پوچھتے ہیں, کس ان سے پوچھو گا میرے سے, جی محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ وہ بھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ محرم میں اللہ دوبارہ سے گوشت نہیں دے گا؟ یہ جو تو نے فریج بھر کے رکھ لیا ہے قربانی کے گوشت سے, سارا بڑا بڑا اپنے پاس غریب کے لیے وہی اوجھڑی وہی چربی. میرے عزیز قربانی کا تو یہ مقصد نہیں تھا, قربانی کا تو اصل روح یہ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتداء اسلام میں فرمائے لوگوں 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم کرو. اس وقت مسلمانوں کے حالات کمزور تھے, پھر اجازت دے دی, لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں تھا 4 لاکھ کا جانور خرید لیا, پورے بازار گھما لیے, سوشل میڈیا پہ تصویریں شیئر کر دی, جب ذبح ہوا اس وقت تو نے اپنی ماں کو ذبح ہی نہیں کیا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا اللہ کو اس گوشت اور خون کی ضرورت نہیں, اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے. اور ہمارا تقوی اس وقت, ہم تو عید میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کے غریب کو اور طریقے سے ملتے ہیں, امیر کو اور طریقے سے ملتے ہیں, پڑھ پڑھ کے دوگانا عید کا. مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں الفت کی ہوائیں چلتی ہیں, بہار کے غنچے کھلتے ہیں. جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو, اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. سمجھ آ رہی میری گل؟ فرماتے ہیں لہو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے عمرے کیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, چھری نہ پھیرو نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو, دل دے پاک پویتر حجرے بھری پلیدی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو.